اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزو، یہ دنیا کی جو ہمارے لیے یہ پرماننٹ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ عزیزو، بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں، اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی آخرت یاد ہی نہیں ہوتی۔ یعنی عزیزان محترم، اگر ہمیں ہماری آخرت یاد ہوگی تو ہی ہم اس دنیا میں بہتر کام کر سکیں گے نا، لیکن آخرت ہی یاد نہیں ہے تو پھر دنیا میں جتنا چاہے گناہ کر لے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوگی۔ یعنی جو آج لوگ اتنے ٹینشن فری ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنی آخرت یاد ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہے آخرت کہ بھائی قبر میں جانا ہے، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینا ہے، قبر کے عذاب کو چکھنا ہے۔ آخرت یاد ہی نہیں، کیونکہ اگر آخرت یاد ہے تو گناہ سے بچیں گے نا، آخرت ہی یاد نہیں ہے۔ اور عزیزو، یہ دنیا ہمارے لیے صرف اور صرف آخرت تک پہنچنے کا راستہ، ایک مسافر خانہ ہے ہمارے لیے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے، اور عزیزو یہ مسافر خانے میں دل نہیں لگاتے۔ مثلاً عزیزان محترم، اگر ہم قبرستان جائیں اور وہاں جا کے یہ بولے کہ یہاں پہ تو یہ اچھا نہیں ہے، یہاں پہ تو بھائی بہت دھول اور مٹی ہے نا، یہاں پہ یہ اچھا نہیں ہے، یہاں پہ یہ ٹائلز اچھی نہیں لگی ہوئی ہے، تو عزیزو کوئی سامنے بیٹھ کے یہی بولے گا بھائی ہفتے میں تو 2 مرتبہ تم آتے ہو، ٹھیک ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہو، وہ بھی ہر ہفتے تو نہیں آتے، تو ابھی تم کتنا دل لگا رہے ہو یہاں پہ؟ اپنے گھر میں لگانا نا ساری اچھی چیزیں۔ یعنی یہ پوری دنیا ایسی ہے، پوری دنیا عزیزو یہ سب ٹیمپرری ہے۔ اگر ہم اس میں دل لگا رہے ہیں کہ یہ اچھا ہو، یہ وہ اچھا ہو، ٹھیک ہے، تو عزیزان محترم ہمیں دنیا میں دل نہیں لگانا، اور ہمیشہ حلال رزق کمانا ہے، حلال ہی کھانا ہے۔ اور عزیزو حلال پہ اس لیے زور دیا گیا ہے کیونکہ حلال جو ہے وہ اس دنیا سے آپ کے لیے ایک ایسا دروازہ کھولے گا اس دنیا میں کہ جہاں پر آپ سکون سے رہیں گے۔ اگر آپ نے حلال کے دروازے کو چھوڑ دیا اور اسی دنیا میں مزے کرنے میں لگ گئے، اگر اس دنیا میں مزے کرنے کے چکر میں لگ گئے، تو پھر وہاں جو دروازہ کھولے گا وہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اگر عزیزان محترم قبرستان جائے اور اگر ان قبرستان کے مردوں کو خدا اجازت دے، چند مردوں کو، تو وہ آ کے ہمیں اپنا حال بتائیں گے۔ اگر وہ ہمیں اپنا حال بتا دینا تو ہم کبھی دنیا میں دل نہ لگائیں۔ اور عزیزو واقعہ یہ آسان نہیں ہے۔ ملتا ہے کہ ایک بہت بڑے عارف تھے، اور وہ خود شاگرد تھے 2 بڑے عرفاء کے۔ اور عزیزو اصفہان میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے، تفت فولاد نام کا، بہت پرانا قبرستان ہے۔ وہاں بہت پرانی قبر ہے، 700 ایئرز، 800 ایئرز، یعنی اتنی پرانی قبر ہے عزیزو۔ اور اس قبرستان کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑے عارف تھے، عالم دین تھے، کہ وہ اپنے استاد کے پاس آئے اور استاد سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، یعنی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے تاکہ میں عالم برزخ کا یعنی قبر کا حال پتہ چل سکے مجھے۔ اب ان کے جو استاد تھے اس نے ان کو وظیفہ بتا دیا، اور اب یہ جو عارف تھے، یہ جو عالم دین تھے، وہ قبرستان جانے لگے، عمل کرنے لگے۔
تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عمل کر رہے تھے قبرستان میں، اور عزیزو وہاں کا قبرستان کیسا ہے کہ پرانا کمروں کی طرح گھر بنے ہوئے ہیں، یعنی ایک کمرہ بنا ہوا ہے ایک فیملی کا، اس میں لوگ دفناتے ہیں۔ اور عزیزو آپ نے دیکھا ہوگا جو زیارت پر گئے ہیں وادی السلام، اگر آپ گئے ہوگے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بھی ویسا ہی، یعنی قبرستان میں چھوٹے چھوٹے رومز بنے ہوتی ہے جس میں کئی لوگوں کی قبریں ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، جب وہ عالم دین وہاں عمل کرنے لگے تو سخت سردی کی راتیں تھی، اور یہ ایک کمرے میں بیٹھے بیٹھے عمل کر رہے تھے، ایک قبر کے اوپر بیٹھے بیٹھے اپنا ذکر پڑھ رہے تھے۔ تو دیکھا کہ ایک لاش کو، ایک باڈی کو، ایک مردے کو کچھ لوگ لے کر آئے اور وہاں پر رکھ دیا، کیونکہ رات ہو گئی تھی تو وہ لوگ بول رہے تھے کہ اس کو ہم صبح دفنائیں گے۔ اب اس میت کے پاس ان لوگوں نے، ان کے فیملی والوں نے ایک شخص کو بٹھا دیا کہ آپ ساری رات بیٹھ کے اس میت کے پاس قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کیونکہ مردے کے پاس قرآن پڑھنا ثواب ہے اور اس کو آرام بھی دیتا ہے۔ اب وہ شخص کہ جو میت کے پاس تھا وہ قرآن پڑھنے لگا اور باقی کے لوگ چلے گئے۔ وہ قرآن پڑھنے لگا، قرآن پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ جیسے میرا عمل ختم ہوا میں نے دیکھا کہ 2 ملائکہ ہاتھ میں آگ کا گرز لے کر آئے۔ انہوں نے اس مردے کو مارا، ایک گرز اس مردے کو مارا۔ عالم دین کہتے ہیں کہ وہ جو چیخ نکلی ہے نا اس میت کی، اس مردے کی، اس چیخ نے میرے پورے بدن کو لرزا دیا، اور اس کے بعد میں نے، اور عزیزان محترم عالم دین کہتے کہ جو قرآن پڑھ رہا تھا اس کو نظر نہیں آیا، صرف مجھے نظر آئی، کیونکہ میں نے عمل کیا تھا۔ میں نے اس چیخ کو بھی سنا، وہ 2 فرشتوں کو بھی دیکھا کہ جنہوں نے گرز سے مارا تھا مردے کو۔ کہا جیسی اس چیخ کو میں نے سنا میرا پورا بدن لرزنے لگا۔ میں نے ایک بار اس شخص سے کہا کہ مجھے باہر نکلنا ہے۔ وہ شخص کہ جو بیٹا قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ مجھے باہر نکلنا ہے، تو کہتا ہے کہ نہیں سردی ہے، آپ کہاں جا رہے؟ کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں اب سردی ہے بہت، آپ کہاں جا رہے ہو رات کو؟ کہتا ہے کہ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو، کیونکہ میرے بدن اس آواز کو سن کے پورا خالی ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ میرے بدن سے جان نکل چکی ہو۔ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو گھسیٹ کر اپنے آپ کو اس قبر سے باہر نکالا، اور سردی تھی تو میں وہی بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد میرے شاگرد آئے اور مجھے اٹھا کے لے کے چلے گئے، اور میں ہاسپٹل میں کئی دن تک ایڈمٹ رہا۔ پھر جو میرے استاد کہ جنہوں نے مجھے وہ عمل دیا تھا وہ میرے پاس آئے ہاسپٹل میں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم سے تھوڑی دیر برزخ برداشت نہیں ہوئی۔ عزیزو واقعاً وہاں معاملہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے عزیزو وہاں معاملہ۔ اگر ہم اس لیے بے فکر بیٹھے کہ خدا وہاں پر رحم کر دے گا تو نہیں عزیزو، جو ہم نے مخلوق کے ساتھ، خدا کی مخلوق کے ساتھ کیا ہے، اگر ہم نے کوئی گناہ کیا، اگر ہم نے کوئی برا کام کیا، خدا کی مخلوق کو اذیت پہنچائی ہے، تو وہاں ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اور صرف یہ نہیں کہ قبر میں جائیں گے اس کے بعد عذاب شروع ہوگا، نہیں عزیزو، جیسا کہ ہم نے دیکھا اس واقعے میں کہ ابھی تو اس میت کو دفنایا بھی نہیں گیا تھا، اس پر عذاب آنا شروع ہو گیا۔ تو عزیزو آج جو ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں نا، شاید ہمارے لیے یہ ایک درس ہے، ایک پیغام ہے کہ کچھ تو اپنے اندر ہم بدلاؤ لائے، کچھ تو چینج ہو تاکہ ہماری آخرت سدھر جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔